کلپ نمبر 1337۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مومن کی آیت نمبر 18 سے 19 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ ترجمہ، اور انہیں قریب آنے والی آفت کے دن سے ڈراؤ جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے، اس حال میں کہ غم میں بھرے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور انہیں قریب آنے والی آفت کے دن سے ڈراؤ۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کفار مکہ کو قیامت کے دن سے ڈرائیں، جس کی ہولناکی کا یہ حال ہے کہ اس دن دلگلوں کے پاس آ جائیں گے اور خوف کی شدت کی وجہ سے نہ ہی باہر نکل سکیں گے تاکہ مر کر کچھ راحت پالے، اور نہ ہی اندر اپنی جگہ واپس جا سکیں گے تاکہ انہیں راحت نصیب ہو، اور لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ غم میں بھرے ہوں گے، اور اس دن نہ تو کافروں کا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا کہ جس کی سفارش سے یہ لوگ عذاب سے نجات پا سکیں۔ قیامت کے دن مسلمانوں کے دوست اور شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں ظالموں سے کفار مراد ہیں، گناہگار مسلمان اس آیت میں بیان کی گئی وعید میں داخل نہیں، جیسا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہاں آیت میں ظالموں سے مراد کفار ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ آیت ان کافروں کی سرزنش کے لیے آئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ یہ آیت کافروں کے ساتھ خاص ہو۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ کافروں کے حق میں کوئی شفاعت نہیں، کیونکہ یہ آیت کافروں کی مذمت میں آئی ہے۔ مزید فرماتے ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ گناہ گار مسلمانوں کے لیے قیامت کے دن دوست بھی ہوں گے، شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے، اور ان کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی، اور شفاعت کرنے والے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمام انبیاء اور مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام، مقرب اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم، اور تمام فرشتے ہوں گے۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ ترجمہ، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت سے مراد چوری چھپے نامحرم عورت کو دیکھنا اور ممنوعات پر نظر ڈالنا ہے، اور سینوں میں چھپی چیز سے مراد عورت کے حسن و جمال کے بارے میں سوچنا ہے۔ یہ سب چیزیں اگرچہ دوسرے لوگوں کو معلوم نہ ہوں، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ایک آدمی لوگوں میں موجود ہوتا ہے اور ایک عورت ان کے پاس سے گزرتی ہے، وہ آدمی دوسرے لوگوں کو یہ دکھاتا ہے کہ اس عورت کی طرف نہیں دیکھ رہا، اور جب لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں تو وہ اس عورت کو دیکھ لیتا ہے، اور جب لوگ اسے دیکھنے لگتے ہیں تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مطلع ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ شخص اس عورت کو دیکھ رہا ہے۔ نظر بچا کر غیر محرم عورتوں کو دیکھنے والوں کے لیے نصیحت۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اعضاء کے افعال جانتا ہے، کیونکہ اعضاء کے افعال میں سب سے خفیہ فعل چوری چھپے دیکھنا ہے، اور جب اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو دیگر اعضاء کے افعال بدرجہ اولا اسے معلوم ہوں گے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ دلوں کے افعال بھی جانتا ہے، اور جب حاکم کے علم کا یہ حال ہے تو ہر مجرم کو اس سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، اور بطور خاص ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا چاہیے جو چوری چھپے غیر محرم عورتوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے حسن و جمال پر نثار ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کا ایسے معاملات میں کیسا تقویٰ تھا، اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ حج کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے ایک رفیق کے ساتھ نکلے۔ جب ابوا کے مقام پر پہنچے تو رفیق کے سفر اٹھا اور دسترخوان لے کر کچھ خریدنے بازار چلا گیا، جبکہ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی خیمے میں بیٹھے رہے۔ آپ بہت زیادہ خوبصورت اور انتہائی متقی تھے۔ ایک دیہاتی عورت نے پہاڑ کی چوٹی سے آپ کو دیکھ لیا اور اتر کر آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے برقع اور دستانے پہنے ہوئے تھے۔ جب اس نے چہرے سے پردہ اٹھایا تو اس کے حسن کا حال یہ تھا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہو۔ اس نے کہا، مجھے کچھ دیجیے۔ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ تعالی نے سمجھا کہ شاید روٹی مانگ رہی ہے۔ آپ اسے روٹی دینے لگے تو وہ کہنے لگی، مجھے روٹی نہیں چاہیے، بلکہ میں تو وہ تعلق چاہتی ہوں جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، تجھے شیطان نے میرے پاس بھیجا ہے۔ یہ فرما کر آپ نے سر مبارک اپنے گھٹنوں میں رکھ لیا اور زور زور سے رونے لگ گئے۔ جب عورت نے یہ حالت دیکھی تو اپنا چہرہ ڈھانپ کر واپس چلی گئی۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی کا ساتھی واپس آیا اور آپ کی یہ حالت دیکھی
کہ رونے کی وجہ سے آنکھیں سوج گئیں اور گلا بند ہو گیا ہے تو پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کوئی بات نہیں، بس مجھے اپنا بچہ یاد آ گیا ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، ورنہ بچے سے جدا ہوئے تو ابھی 3 دن ہوئے ہیں۔ وہ مسلسل پوچھتا رہا حتیٰ کہ آپ نے اسے دیہاتی عورت کا واقعہ بتا دیا۔ اس رفیق نے دسترخوان رکھا اور رونے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے آپ سے زیادہ رونا چاہیے، کیونکہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو شاید اس سے صبر نہ کر سکتا۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ ارے او مجرمے بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا۔